آپ سب پر سلامتی ہوں. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، گزشتہ 3-4 دنوں میں آپ نے مختلف تجزیہ کاروں کی، مختلف سیاستدانوں کی یہ گفتگو سن رکھی ہے کہ جس میں ان کی رائے یہ ہے کہ نون لیگ کے بڑے بڑے برج الٹ گئے. آپ وہاں پہ نتائج ماننے کو تیار ہیں، لیکن جہاں پہ آپ کے چھوٹے چھوٹے نمائندگان ہار گئے، جو پہلی بار الیکشن کے اندر حصہ لے رہے تھے یا اس نشست پہ پہلی بار آئے تھے، وہ اگر ہار گئے تو وہاں کے نتائج آپ کو تسلیم نہیں ہے. اس لیے آپ یہ دھاندلی زدہ الیکشن اسے قرار دے رہے ہیں اور اسی کی بنیاد کے اوپر آپ ایک نیریٹو بنا رہے ہیں. یہ گزشتہ 3-4 دنوں میں ہم نے بہت گفتگو سنی ہے جب سے یہ سارا کچھ ہو چکا تھا. لیکن اب اسی بیچ مختلف لوگ آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ مجھے ہروایا گیا، جی مجھے یہ کروایا گیا، مجھے وہ کروایا گیا. لیکن اس بیچ ایک ایسی شخصیت آئی ہے، حافظ نعیم الرحمان. انہوں نے کہا ہے کہ میری سیٹ الیکشن کمیشن کے منہ پہ تمانچہ ہے. انہوں نے کہا میں سیٹ چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، یہ سیٹ میں واپس کرتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ سے سیف باری، ان کے ووٹ 31,000 سے کم کر کے 11,000 کر دیے گئے. ایم کیو ایم نے 6,000 ووٹ لیے اور اسے بڑھا کے 20,000 کر دیا گیا. اگر اللہ نے انہیں ہدایت دی تو ایم کیو ایم والوں سے بھی کہتا ہوں کہ سامنے آئیں. کل ایک صاحب ریاست مدینہ کا ذکر کر رہے تھے، ان سے زیادہ آپ کو ووٹ دے کر جتوایا گیا ہے. میں اپنی سیٹ واپس کرتا ہوں، جو سیٹ ہماری ہے ہی نہیں وہ میں نہیں رکھنا چاہتا، اور جو سیٹ ہماری ہے ہمیں وہ واپس کی جائے. یہ پورا نظام الٹتا ہوں، جس کی جو سیٹ ہے اسے دیں. جعلی مینڈیٹ کے ساتھ یہ تقریریں کر رہے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے. انہوں نے نتیجہ کیا بیان کیا ہے، بڑی دلچسپ گفتگو ہے. وہ کہتے ہیں کہ فارم 45 سارے ہمارے پاس موجود ہیں. یہ گفتگو آپ کو دیگر ان تمام افراد کی گفتگو سے مختلف دکھائی دے گی جو موجودہ صورتحال کے تناظر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہروایا گیا ہے، ہمارے فارم 45 کے مطابق اتنا نتائج نہیں بنتے جو نتیجہ فارم 47 کے اندر لکھا ہے. ہم جیت رہے تھے، فارم 47 میں ہمیں ہروایا گیا. یہ پہلا بندہ ہے جو آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب فارم 45 میں ہار رہا تھا، فارم 47 میں مجھے جتوا دیا گیا، مجھے یہ سیٹ نہیں چاہیے، جو جیتا ہوا ہے اسے سیٹ واپس کریں. دلچسپ بات یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمان جو امیر جماعت اسلامی کراچی بھی ہیں، ابھی حالیہ دنوں کے اندر جماعت اسلامی کے کلی طور پہ ملک بھر میں انتخابات بھی ہونے والے ہیں، تو ان کے انٹرا پارٹی انتخابات میں جو تجویز کنندہ نے نام 3 دیے ہیں، ان میں ایک نام حافظ نعیم الرحمان صاحب کا بھی ہے، امیر جماعت اسلامی پاکستان کے لیے. اس میں سراج الحق صاحب بھی ہوں گے، حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی، اور غالباً لیاقت بلوچ صاحب تیسرے امیدوار ہوں گے. یہاں سے مائنڈ سیٹ کا پتہ چلتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن بھی خاندانی چاہیے، تو یہ خاندانی دشمن ملا ہے کہ جس نے یہ کہا ہے کہ یہ فارم 45 جو میرے پاس موجود ہے تمام پولنگ اسٹیشنز کے، اس کے مطابق مجھے 30,000 ووٹ ملے، جبکہ فارم 47 میں مجھے 26,000 ووٹ دیے گئے ہیں، اور 26,000 ووٹ بھی وہ ہیں جو سب سے زیادہ. انہوں نے کہا جو ہمارے پاس فارم 45 ہے، مجھ سے بھی زیادہ جو ووٹ حاصل کیے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے حاصل کیے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کو ہروا کے مجھے یہاں پر جتوایا گیا ہے، تاکہ یہ معاملہ بیلنس کیا جا سکے، کہ یہ کہا جا سکے کہ دیکھیں فارم 45 کا رونا لگایا ہوا ہے، آپ کے بھی تو فارم 45 کے اندر جو ریزلٹ ہیں وہ اور ہیں، اور فارم 47 میں اور ہیں. انہوں نے کہا میں یہ سیٹ چھوڑتا ہوں، اور میں الیکشن کمیشن کو یہ کہتا ہوں کہ جس کا حق بنتا ہے یہ سیٹ اسے دیں، جو پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ آزاد امیدوار یہاں سے جیتا ہوا تھا. آپ نے تیسرے نمبر کی جماعت کو لا کے دوسرے نمبر پہ پھینک دیا، اور دوسرے نمبر والے کو تیسرے نمبر پہ آپ نے پھینک دیا ہے. جو مجھے پہلا نمبر بنایا، میرا پہلا بنتا ہی نہیں ہے، تیسرے والے کا پہلا بنتا ہے، میرا دوسرا ہے، اور ایم کیو ایم والے کا تیسرا نمبر ہے. یہ جو کلئی کھول رہا ہے، یہ پاکستان کی اس حالیہ انتخابات کے نتائج آنے کے بعد کی تاریخ کے اندر پہلا واقعہ ہے جس کے اندر ایک شخص نے آ کر یہ کہا ہے کہ میں نہیں جیتا ہوا، میری جیت جو ثابت کی ہے میں نہیں جیتا ہوا، اور میں یہ سیٹ نہیں لینا چاہتا. اس کے مد مقابل ایک اور بھی امیدوار تھے جنہوں نے یہ بات کی کہ بھائی صاحب میں تو ہار رہا تھا، اور میں جیت کیسے گیا ہوں یہ مجھے معلوم نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب بھی اگر اس طرح کا بڑا ظرف کر لیتے کہ رات کو جو انہوں نے ہار تسلیم کر لی تھی، صبح کو بھی وہ اسی ہار کے اوپر قائم رہتے. جو رات کو ہار تسلیم کی ہوئی تھی وہ فارم 45 کے اوپر ہی تسلیم کی ہوگی. لیکن اس وقت آج جتنی بھی سماعتیں ہوئی ہیں ملک کے طول و عرض میں، جتنے بھی نمائندگان ہارے ہوئے تھے جو اپنی اپنی درخواستیں لے کے مختلف عدالتوں کے اندر گئے ہیں، اور عدالتوں نے ٹریبیونل میں مقدمات کو واپس بھجوا دیا ہے،
تقریباً 15 کے قریب حلقے ایسے ہیں جن کے حتمی نتائج سے روک دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی تینوں نشستوں کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ اسلام آباد کی جو تینوں نشستیں ہیں اس پہ پاکستان تحریک انصاف جو زور لگا رہی تھی کہ ہمیں فارم 45 کے مطابق نتائج نہ دیتے ہوئے فارم 47 کا اجرا کیا گیا اور ہمیں ہروا دیا گیا، تو وہ جو حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے اس کے اندر بھی وہ جیتے ہی ہوئے ہیں۔ اب شعیب شاہین صاحب قانونی طور کے اوپر کیا پلی رکھتے ہیں اور کس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں یہ وقت بتائے گا، لیکن بندر بانٹ ابھی تک ان کی نہیں ہو سکی۔ آپ یہ دیکھیے کہ سارا کچھ ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ عوام نے پی ڈی ایم 2.0 کا مینڈیٹ دیا ہے، عوام چاہتے ہیں کہ کولیشن گورنمنٹ بنے۔ کولیشن گورنمنٹ کا میں انکاری نہیں ہوں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس طریقے سے کہ جہاں پہ آپ بندر بانٹ کر کے سیٹیں بانٹ لیں اور سیٹوں کے حصول کے لیے اس سے پہلے ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہے، یہ خاک سیاست ہے۔ آپ ابھی تک یہ نہیں سیکھ پائے کہ عوام کی حمایت کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ جس عوام کو آپ نے انٹرنیٹ سے دور کرنے کی کوشش کی، جس عوام کو اس کے امیدوار سے دور کرنے کی کوشش کی، جس پارٹی کو اس کے نشان سے دور کرنے کی کوشش کی، جن امیدواروں کو الیکشن سے دور رکھنے کی کوشش کی، جن کے کیمپس اکھاڑ دیے گئے، حالیہ صورتحال میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ زیادہ ووٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتی، ان کو لگتا ہے کہ اسی طریقے سے پرانی طرز کے اوپر روایتی سیاست کرتے ہوئے توڑ جوڑ کر کے حکومت بن جاتی ہے۔ یہ نہیں سمجھ رہے، ان کی عقل کے اندر وہ خانہ شاید بند ہو چکا ہے کہ جس میں کوئی اصطلاح ہوتی ہے بہتری کی، نہیں سمجھ پا رہے، اور یہ کب تک سمجھیں گے یہ ابھی بھی ہمیں معلوم نہیں پڑ رہا۔ موجودہ ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں ان ڈیولپمنٹس میں ابھی تک کلیہ طے نہیں پایا جا چکا کہ جس کلیے کے تحت حکومت بنائی جائے گی۔ میں نے پہلے بھی بات کی تھی، 2.5 سال کی بات ہو رہی ہے، لیکن 2.5 سال پہلے لینے والا بھی مشکل میں پھنس رہا ہے، بعد میں لینے والا بھی مشکل میں پھنس رہا ہے۔ پہلے والا اس چکر کے اندر کہ بھائی صاحب پہلے لیں گے تو مشکل پڑے گی، بعد والا اس چکر میں مشکل میں بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی پہلے والے نے اگر 2.5 سال کر لی اس کے بعد حکومت نہ رہی تو ہم کہاں جائیں گے۔ اسی مخمسے کا شکار ہو کے جوڑ توڑ کی سیاست کر رہے ہیں۔ لیکن اپنے پچھلے ولاگ میں یہ بات کر چکا ہوں کہ کتنے پیسے کس کو دیے گئے اور ان پیسوں کے عوض انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور جنہوں نے پیسہ وصول کر لیا اور اب وفاداریاں تبدیل کرنی تھی وہ کس انجام کو دیکھتے ہوئے اب تذبذب کا شکار ہیں کہ وہ پیسہ واپس کریں یا وہ پیسہ بھی ہڑپ لیں اور چپ کر کے آزاد ہی بیٹھے رہیں۔ لیکن پاکستان کی سیاست نے بہت سے چہروں سے مکھوٹے اتار پھینکے، بہت سے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ، ہمیں یہ بھی معلوم پڑ چکا ہے کہ جو خدا اور اس کے رسول کا نام لے کے حلف لیتے ہیں وہ کس طریقے سے سیاست میں پلٹ سکتے ہیں۔ یہ پاکستانی سیاست نے ہمیں بتایا، اس امید کے ساتھ کہ پاکستانی سیاست بہتری کی طرف گامزن ہوگی جو ابھی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ پھر بھی اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔